اللہ نے انسان میں اتنا پوٹینشیل رکھا ہے چینج ہونے کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ انجسٹلی نا انصافی سے کسی ایسے دور میں پیدا ہو گئے جب چینج آ ہی نہیں سکتی، جب فتنہ بہت زیادہ ہے، جب ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ اتنے ویک نہ ہو جائیں کہ اگر سپورٹ سسٹم خدا نہ خواستہ اس میں تھوڑا پلس مائنس ہے یا نہیں ہے فار وٹ ایور ریزن، تو وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا سا صبر اور شکر بھی شو کریں۔ ہم بہت شاید کمزور ہو چکے ہیں، میں اور آپ۔ ہمارا نوجوان 22 سالہ 21 سالہ آج مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، میں ذہنی طور پہ ختم ہوں، میں جسمانی طور پہ ختم ہوں۔ بچی کہتی ہے 22-23 سال کی، آئی وانٹ ٹو کمٹ سوئسائڈ، مجھے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں۔ سر کیا ہو گیا ان نوجوانوں کو؟ ویئر از دا مینلینس؟ ویئر از دا سیلف کنٹرول؟ ویئر از دا ول پاور؟ ویئر از دا ایسپریشن؟ نکلیں اپنے مسائل سے، مسائل سب کی زندگی میں ہے، اور اللہ آسانی فرمائے، اللہ عافیت دے آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، دعا کریں اللہ سے انشاءاللہ۔ بٹ ڈونٹ میک دم ایکسکیوزز، پلیز ڈونٹ میک دم ایکسکیوزز۔ کیا آپ حرام ریلیشن نہیں چھوڑ سکتے جنت میں ایک درخت کے لیے؟ کیا آپ ٹک ٹاک پہ بیکار چیزیں، سافٹ پورن دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو کوئی طلب نہیں ہے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ رسول اللہ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا کہ بے شک انسان بہت جھگڑالو ہے، بے شک انسان بہت بحث کرتا ہے۔ تو ہم بحث کرنے والی جنریشن بن گئے۔ ابھی صحابہ کی وائرنگ پتہ ہے کیسی تھی برین کی؟ they were hardwired to obey. They were hardwired to obey. We are hardwired to argue. Ponder over this. بہرحال مایوس نہ ہو جائیے گا، اللہ نے انسان میں اتنا پوٹینشیل رکھا ہے چینج ہونے کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ انجسٹلی نا انصافی سے کسی ایسے دور میں پیدا ہو گئے جب چینج آ ہی نہیں سکتی، جب فتنہ بہت زیادہ ہے، جب ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ دیکھیں بیلنس کریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر فتنہ بڑا ہے تو نیکی بھی بڑی ہے، کیا خیال ہے؟ اگر برائی بڑی ہے تو اچھائی بھی بڑی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے دور میں محلے میں قرآن کلاسز نہیں ہوتی تھی، دور دراز کہیں پتہ لگتا تھا ایک قرآن کلاس ہو رہی ہے۔ ابھی ہر محلے میں قرآن کلاس ہو رہی ہے۔ ابھی کتنی اسلامک آرگنائزیشنز بن چکی ہیں، ابھی انٹرنیٹ پہ کتنا اسلامک کنٹینٹ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مطلب بالکل ہی فتنے کا شکار ہیں، نہیں۔ مساجد کتنی ہیں، لیکن ہم ان کو آباد نہیں کرتے، ہمارا ویژن ہی کوئی نہیں ہے مساجد کے بارے میں، نوجوان جاتے ہی نہیں ہیں۔ نوجوان مسجد میں انٹر تب ہوتے ہیں جب مولوی صاحب جو اقامت کہنے لگتے ہیں۔ دیکھیں مولوی صاحب ہم شکایت کرتے ہیں جی ان کے خطبات نہیں ٹھیک، خطبات صحیح ٹاپکس میں نہیں ہوتے۔ بھائی جب وہ اپنے سامنے جوان دیکھیں گے نا، ان کے خطبات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو فیڈ بیک جائے گی، وہ سوچیں گے میرے سامنے، میں ایز اے کنٹینٹ کریٹر آپ بتا رہا ہوں، میرے سامنے جوان بیٹھے ہو میرا کنٹینٹ چینج ہو جاتا ہے، میرے سامنے تھوڑے سے ایجڈ لوگ بیٹھے ہو کنٹینٹ اور ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کنٹینٹ کریٹ کرے، وہ کیا خطبے دیں، جوان تو بیٹھا ہی نہیں ہے وہاں پہ، جوان تو فیڈ بیک ہی نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے آپ میں بڑا پوٹینشیل رکھا ہے، مجھ میں آپ میں۔ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پرفیکشن میں اللہ نے کریٹ کیا آپ کو، ان دا بیسٹ آف مولڈز اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیپ کیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے اندر بہت صلاحیات رکھی ہیں تبدیل ہونے کی۔ اور میں آپ کو صحابہ کی مثال دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحابہ ڈیفائی، اور میں اس لیے دے رہا ہوں، میں نے ابھی صحابہ کی سیریز پڑھائی ہے، بیسٹ آف جنریشن، صحابہ اور صحابیات۔ صحابہ ڈیفائی ایوری سائیکولوجیکل تھیوری آف موٹیویشن۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ابراہم میسلو کی تھیوری آف موٹیویشن ہے کہ سب سے پہلے بیسک نیڈز پوری ہوتی ہیں، پھر انسان جا کر جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کو پہنچتا ہے۔ میں مانتا ہوں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، بیسک نیڈز کی ضرورت ہے، لیکن وہ اتنے سپر ڈوپر سیلف موٹیویٹڈ تھے، ان کو اتنا بڑا پرپس نظر آ گیا تھا، اتنا بڑا ویژن مل گیا تھا کہ ان کی بیسک فیسلٹیز نہیں پوری تھی، ان کی بیسک نیڈز نہیں پوری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر بنے۔ They brought the best out of them.
नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि दे न्यू कि ये दीन क्या है और हमें क्या जिम्मेदारी मिल चुकी है और हमने करना क्या है। इसी तरह आज स्पोर्ट्स सिस्टम की बात की जाती है साइकोलॉजी में, और उसकी जरूरत है। मैं मानता हूं कि जब तक आपका स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं होगा तब तक आप हेल्दी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, मैं मानता हूं। लेकिन देखें, इतने वीक ना हो जाएं कि अगर स्पोर्ट्स सिस्टम खुदा ना खास्ता उसमें थोड़ा प्लस माइनस है या नहीं है फॉर वट एवर रीजन, तो वो आजमाइश भी हो सकती है। थोड़ा सा सब्र और शुक्र भी शो करें और समझें कि अल्लाह ताला आप पे बोझ नहीं डालेगा आपकी इस्तिताअत से ज्यादा। देखिए, आज हमारे पास 1000 एक्सक्यूजेज हैं टू नॉट चेंज। मेरे इन लॉज नहीं अच्छे, मेरा हस्बैंड नहीं अच्छा, मेरी नंद नहीं अच्छी, मेरी वाइफ जो है वो मुझे तंग करती हैं, या मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या मेरी जिंदगी में ये मसला है। थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेज। सहाबा की जिंदगी में, सहाबियात की जिंदगी में मुझसे और आपसे 10 टाइम ज्यादा मसाइल थे। अस्मा बिनते अबी बकर को डोमेस्टिक इश्यूज थे, सीरियस डोमेस्टिक इश्यूज। अपने वालिद को उन्होंने शिकायत लगाई थी जुबैर बिन अल-अवाम के हवाले से। शी हैड नो एक्सक्यूज। अब्दुल्ला बिन जुबैर, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सहाबी, वो उनकी मदर है, तरबियत की। नो एक्सक्यूज। डोमेस्टिक इश्यूज ने उन्हें मार नहीं दिया, उनके मलबे तले नहीं वो दफन हो गए, अल्लाह माफ करे। बिकॉज उनको पता था जन्नत क्या है, उनको पता था जिंदगी का मकसद क्या है, आजमाइश है। उन्हें पता था कि यहां पर मैंने क्या करके जाना है, और रेस्ट विल ओनली बी इन जन्ना। प्लेजर, रियल प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज इन जन्ना। हजरत खंसा, उनकी जिंदगी पढ़े आप, बेशुमार मुश्किलात का शिकार थी वो औरत। डिवोर्सी भी थी, आई थिंक दो तीन टाइम। 4 बेटों की परवरिश की, चारों शहीद हुए बैटल ऑफ कादिसिया में, चारों शहीद हुए। और उनको भेजने से पहले कहती हैं कि बेटा दबंग होके लड़ना, शहीद हो जाओगे तो सब्र करूंगी, अल्लाह का शुक्र करूंगी कि जिस मकसद के लिए तुम्हें बड़ा किया था, तरबियत की थी, वो पूरा हो गया। और ऐसा ही हुआ, चारों शहीद हो गए। उनकी लाश पे आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए सब्र करती हूं, और जिस मकसद के लिए इन्हें बड़ा किया था वो पूरा हुआ। नो एक्सक्यूजेस। घरेलू मसाइल थे, डिवोर्सेस थी। हम बहुत शायद कमजोर हो चुके हैं, मैं और आप। हमारा नौजवान 22 साल, 21 साल आज मुझे आके कहता है कि मैं खत्म हो गया हूं, मैं ज़हनी तौर पे खत्म हूं, मैं जिस्मानी तौर पे खत्म हूं। बच्ची कहती है 22-23 साल की, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। व्हाट हैज हैपेंड? क्या हो गया? क्यों है इतनी डिमोटिवेशन? किसी को इश्क ने मार दिया है, किसी को पॉर्न एडिक्शन ने मार दिया है, किसी को दुश्मनी ने मार दिया है, लड़ाई ने मार दिया है, किसी को खानदानी मसाइल ने मार दिया है। व्हाट डू यू थिंक? सहाबा के मसाइल नहीं थे, बट दे हैड नो एक्सक्यूज। उमर बिन खत्ताब, आपको पता है उमर खत्ताब के बारे में शिफा बिनते अब्दुल्ला क्या कहती हैं? शिफा बिनते अब्दुल्ला के बारे में पढ़िएगा, द ग्रेट सहाबिया, मजिस्ट्रेट थी हज़रत उमर के दौर में। कहती हैं कि एक बार उन्होंने कुछ नौजवानों को मार्केट में देखा, बहुत झुक झुक के चल रहे थे और बहुत ही ज्यादा अपने आप को ना डिमोटिवेटेड चाल उनकी लग रही थी। तो पूछा ये कौन है ये नौजवान? जवाब मिला कि ये जाहिदीन है, जाहिदीन, इबादत गुजार नौजवान है। मुस्कुरा कर कहती हैं कि उमर, व्हेन ही वॉक्ड, पता लगता था कोई मर्द वॉक कर रहा है। व्हेन ही टॉक्ड, सब बात सुनते थे। व्हेन ही हिट, पता लगता था किसी ने मारा है। और ही वॉज द बेस्ट जाहिद ऑफ देम ऑल, इन सबसे अच्छा जाहिद था वो, इन सबसे अच्छा इबादत गुजार था वो। बताने का मकसद क्या हो गया इन नौजवानों को? वेयर इज द मैनलीनेस? वेयर इज द सेल्फ कंट्रोल? वेयर इज द विल पावर? वेयर इज द एस्पिरेशन कि मैंने कुछ करना है? हाई एस्पिरेशंस, वेयर इज द विजन? तो देखिए,
چینج ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیجیے. ہم ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. ہم نے ہار مان لی ہوئی ہے, ہم نے ایک لکیر کھینچ لی ہوئی ہے, ہم نے اپنا ایک احاطہ کر لیا ہے کہ بس اتنا بس اتنا. اور دنیا میں سیم لوگوں سے جب ہم دنیا کی ڈسکشن کرتے ہیں, وہ 100 سال کا ویژن, یہ کریں گے وہ کریں گے, جیف بیزوس ہمارا آئیڈیل ہے, فلانا ہمارا آئیڈیل ہے, ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, وی ول ناٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس. دین میں بس جی دعا کریں پاس ہو جائے, بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جہنم سے بچا لے, دیٹس اٹ. اولاد کے لیے کیا ویژن ہے؟ واٹ از آور ویژن فار آور چلڈرن؟ ہاں بس پڑھا لوں, اچھی یونیورسٹی میں بھیج دوں, باہر بھیج دوں, دیٹس اٹ. جن لوگوں کو اللہ نے رزق کی ٹینشن سے آزاد کیا, انہیں چاہیے اپنا ایک بچہ ضرور ڈیڈیکیٹ کریں فار دین, ان دا سینس اس کو عالم بنائیں, انشاءاللہ بہت اچھا عالم بنائیں, پڑھائیں, دنیاوی تعلیم بھی دیں. ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیڈرز بنے آگے آگے. تو ویژن بنائیں, ویژن بنائیں. پوائنٹ از دس, میں آپ کو جتنا مرضی موٹیویشنل لیکچر دے دوں, اگر میں آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں اوپن کروں گا, آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ کیوں نہیں چینج ہو پا رہے, تو آئی ول ناٹ ڈو جسٹس. تو دیکھیے سب سے پہلے اس چیز کو اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں, لرن ٹو ڈسپلن دس ڈیوائس. اف یو ول ناٹ, یہ کھا جائے گی آپ کو, یہ سب کچھ آپ کے دماغ سے نکال لے گی, چیز ناکام بنا دے گی. آپ کی کتنے خواب ہیں سارے چکنا چور ہو جائیں گے, صرف اس لیے. میرے ایک دوست ہیں, بڑی سخت بات کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان اللہ معاف کرے فحاشی پورن دیکھ کے جہنم میں چلا جائے گا, اللہ نہ کرے, ابو جہل اس پہ ہنسے گا کہ یار تو یہ دیکھ کے آ گیا, کوئی بڑا کم کتنا ہوگا. سوچے کیا یہ چیز آپ کو گرا دے گی؟ آر یو دیٹ ویک؟ کیا آپ سے ریزسٹ نہیں ہوتا؟ ویئر از یور ول پاور؟ تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, سب سے پہلے اپنے ذہن پہ کام کریں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. ٹرسٹ می, اگر آپ اس کو ڈسپلن کر لیں, یور لائف ول چینج. کچھ چیزوں سے بھاگنا پڑتا ہے, یو کین ناٹ فیس دیم, یو کین ناٹ فیس دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا, فلی, فیس مت کرنا. بڑے سے بڑا مومن آئے گا, اس سے قائل ہو جائے گا. یو کین ناٹ فیس دس ڈیوائس ایٹ نائٹ. جو مرضی کر لیں, آپ نان محرم سے بھی چیٹنگ کریں گے, آپ ٹک ٹاک بھی دیکھیں گے, آپ سنیپ چیٹ بھی دیکھیں گے, آپ اپنا ستیہ ناش کر لیں گے, اپنے دماغ کا, اپنی فزیکل ہیلتھ کا. You have to run, you have to discipline yourself. یہی چیز آج سیکھ جائیں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے, مرتا ہوں تو مر جاؤں, میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اینگزائٹی ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. اور آخری چیز وہی جو ابو سعد بھائی نے کہی, دیکھیں پلیز نکلیں اپنے مسائل سے. مسائل سب کی زندگی میں ہے, اور اللہ آسانی فرمائے, اللہ عافیت دے آپ سب کو, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. دعا کریں اللہ سے انشاءاللہ. But don't make them excuses. Please don't make them excuses. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ, بہت خوبصورت واقعہ ہے. ایک یتیم بچہ تھا مدینہ میں, تو اس کا باغ ایک اور شخص کے باغ کے ساتھ لگتا تھا, بالکل ساتھ ساتھ. تو اس شخص کا ایک درخت جو ہے اس بچے کے باغ کے ساتھ اس کی باؤنڈری کے اکراس تھا, باؤنڈری کے اس پار تھوڑا سا حصہ, اور شاخیں بھی اس طرح جھکی ہوئی تھی. اس یتیم بچے نے اس سے ریکویسٹ کی کہ جی میں حفاظت کے لیے اپنے باغ کے ارد ایک باڑ بنانا چاہتا ہوں, تو بیچ میں آپ کا درخت آتا ہے. تو وہ درخت کچھ اس طرح سے بیچ میں تھا کہ اس نے گزارش کی کہ میں, اگر آپ مجھے یہ درخت دے دیں, ایک ہی درخت ہے, تو میں اس کو بھی انکلوڈ کر لوں اپنے باغ میں, یا اس کو کٹوا دیتے ہیں. وہ شخص سخت دل تھا, مسلمان تھا لیکن بڑا سخت دل تھا, بدو. اس نے کہا نہیں. کیس رسول اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا, کہا کیا تجھے جنت میں ایک درخت چاہیے؟ تو یہ درخت اس بچے کو دے دے, یتیم بچہ ہے, دکھی ہو رہا ہے بیچارہ, دعائیں دے گا تجھے. اس نے کہا مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے, بہت سخت دل تھا. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. ابو دہدہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ابو دہدہ رضی اللہ عنہ. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا
جب وہ شخص چلا گیا تو کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ درخت خریدتا ہوں یا اس کا باغ خریدتا ہوں, یہ درخت خریدتا ہوں, تو کیا میرے لیے بھی جنت میں درخت ہے؟ نبی نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے. وہ بھاگے, اس شخص کے پاس گئے, کہا نیم یور پرائس, بولو کتنے میں دو گے درخت. وہ ہنسا, کہتا کیا دے سکتے ہو. ابو دہدہ کا باغ مشہور تھا پورے مدینہ میں, موسٹ فرٹائل گارڈن. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میرا باغ 600 کھجور کے درخت, 600 کھجور کے درخت ہے اس میں, وہ میں آپ کو دیتا ہوں. وہ شخص دیکھنے لگا, ہنسنے لگا, کہتا آپ بے وقوف ہیں. ابو دہدہ نے کہا نہیں, آئی ایم سیریس. اس نے کہا ڈن, ڈیل از ڈن. ابو دہدہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے, وہ اسی باغ میں رہتے تھے, بیوی بچے, گھر بھی وہیں تھا. کہا میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے. بیوی بچوں نے کہا کس کے بدلے؟ بیوی نے کہا کیا ملا اس کے بدلے؟ کہا جنت میں ایک درخت. بیگم نے کہا کیا سودا کیا؟ بیوٹیفل. یہ نہیں کہا کیوں, پوچھ تو لیتے, کیا ضرورت تھی. دس واز دیئر ایمان. اور جنگ احد پہ جب ابو دہدہ شہید ہوئے, غالباً جنگ احد پہ ہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیڈ باڈی پر آئے, کہا کیا خوبصورت درخت ہے ابو دہدہ کا جنت ہے. واٹ اے ٹری دیٹ ابو دہدہ پرچیزڈ ان جنہ. تو میں آپ کو اس اینڈ نوٹ پہ چھوڑوں گا برادرز اینڈ سسٹرز, کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں, آپ اور میں, کہ چلے 600 درختوں کا باغ تو ہم شاید نہ دے سکیں جنت میں ایک درخت کے لیے, کیا آپ حرام ریلیشن نہیں چھوڑ سکتے جنت میں ایک درخت کے لیے؟ کیا آپ ٹک ٹاک پہ بیکار چیزیں, سافٹ پورن دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو کوئی طلب نہیں ہے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ رسول اللہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی ان جنہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ڈونٹ یو وانٹ یور آئیز ٹو سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اور یہ میرا اپنے آپ سے سوال ہے. آئی نو مشکل ہے, مشکل ہے, لیکن گھبرانا نہیں ہے. آپ میں بہت پوٹینشیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور with Allah's help you can do it. بس ویژن چینج کریں, مائنڈ سیٹ چینج کریں, گولز بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور پرابلمز کو ایکسکیوز نہ بنائیں, گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں. تو آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے سورہ عنکبوت میں, جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے, ہم اس کی مدد کریں گے. کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے, اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا ٹو چینج. And change is beautiful. Change is slow, but change is beautiful. So change yourself, change the world. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.